ہیں کہ عمران خان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان دوری کی وجوہات سے پہلے آپ کو مسلم دنیا کے تیسرے بڑے تنازع کو جاننا ہوگا۔ ترک صدر طیب اردگان اور ملائیشیا کے مہاتیر محمد سمجھتے ہیں مسلمانوں کی تعداد اربوں سے زیادہ ہے، لہٰذا ہم لوگ اسلام کے اصل امین ہیں، جبکہ اربوں کا دعویٰ ہے ہمارے پاس مکہ اور مدینہ ہے، چنانچہ ہم اسلام کے وارث ہیں۔ OIC اربوں کی سب سے بڑی سیاسی اور سفارتی طاقت ہے، یہ اس پر بہت حساس ہیں، اور طیب اردگان اور مہاتیر محمدیہ طاقت ان سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اور پاکستان نے اس کشمکش میں ہمیشہ اربوں کا ساتھ دیا۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ہمارے 25 لاکھ ہنرمند عرب ملکوں میں کام کرتے ہیں اور یہ فورن ریمیٹنس کا سب سے بڑا سورس ہے۔ دوسرا، عرب ملک 70 برسوں سے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور تیسرا، سعودی عرب ہمارا مذہبی حقیقت کا مرکز ہے، چنانچہ ہم ہمیشہ سعودی عرب کے گروپ میں رہے، لیکن عمران خان کے دور میں یہ پرانی اور مضبوط دیوار بھی ملنے لگی۔ سعودی حکمران خاندان نے شروع میں عمران خان کا والہانہ استقبال کیا۔ ولی عہد نے عمران خان کو اپنا بڑا بھائی تک ڈکلیئر کر دیا، لیکن پھر اچانک عمران خان کے مزاج نے پلٹا کھایا اور یہ تعلقات خراب ہوتے چلے گئے۔ 2019 کے وسط میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بڑے اسلامی ملک کے وزیر خارجہ کے کان میں سرگوشی کر دی۔ ہم ملائیشیا کے ساتھ مل کر OIC کا متبادل بنا رہے ہیں۔ اس وزیر خارجہ نے بات سعودی عرب کو بتا دی اور یہاں سے تعلقات میں پہلی دراڑ آ گئی۔ ملائیشیا 2014 سے کوالالمپور سمٹ کر رہا تھا، لیکن یہ زیادہ کامیاب نہیں ہوتی تھی۔ تاہم 2019 کی کانفرنس ماضی سے مختلف تھی۔ اس میں ترکی اور پاکستان ملائیشیا کے ساتھ مل کر OIC سے بڑی تنظیم کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے، اور اس منصوبے کے روح روا عمران خان تھے۔ یہ ان کا آئیڈیا تھا۔ انہوں نے مہاتیر محمد کو بھی تیار کر لیا اور طیب اردگان کو بھی۔ سعودی عرب اس پر خوش نہیں تھا۔ 19 دسمبر 2019 کو کوالالمپور سمٹ تھی۔ سعودی عرب چاہتا تھا پاکستان اس میں شرکت نہ کرے۔ عمران خان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے اور یوں تعلقات تقریباً خاتمے تک پہنچ گئے۔ ٹینشن کے اس دور میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی حافظ طاہر اشرفی نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ سعودی شاہی خاندان کے بہت قریب ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں درمیان میں ڈالا اور انہوں نے بڑی مشکل سے ولی عہد کو عمران خان سے ملاقات کے لیے راضی کیا۔ اب وزیر اعظم سے پہلے جنرل فیض حمید اور شاہ محمود قریشی ریاض گئے۔ سعودی وزیر خارجہ نے شاہ محمود کو بہت ٹف ٹائم دیا، تاہم جنرل فیض کی میٹنگ تھوڑی سی کامیاب رہی۔ قصہ مختصر، وزیر اعظم 14 دسمبر 2019 کو کوالالمپور سمٹ سے 5 دن پہلے ایک دن کے لیے ریاض پہنچے۔ یہ رٹز کارٹل ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ملاقات کا وقت دن 1:30 بجے کا تھا۔ وزیر اعظم ہوٹل میں بیٹھے رہے، لیکن ولی عہد نے عمران خان کو نہیں بلایا۔ یہ رویہ ماضی سے بالکل مختلف تھا۔ ایک وقت تھا جب کراؤن پرنس وزیر اعظم کو ایئرپورٹ ریسیو کرتے تھے اور خود ڈرائیو کر کے واپس ایئرپورٹ چھوڑتے تھے، اور ایک یہ وقت آ گیا جب ہمارے وزیر اعظم ہوٹل میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں اور کراؤن پرنس ڈولڈ میٹنگ کے لیے بھی تیار نہیں۔ 3 – 3.5 گھنٹے گزر گئے، لیکن دوسری طرف سے انتظار کریں کا پیغام آتا رہا۔ عمران خان ہیں، چنانچہ انہوں نے ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں کھانے کی میز پر کراؤن پرنس کے خلاف تقریر شروع کر دی۔ ان کا کہنا تھا، میں نے اکران سے پیسے نہ لینے ہوتے تو میں یہ کر دیتا، وہ کر دیتا۔ ہوٹل کا سٹاف صرف ہوٹل کا سٹاف نہیں تھا، لہٰذا یہ گفتگو دوسری طرف پہنچ گئی۔ قصہ مزید مختصر، وزیر اعظم کے سٹاف نے آرمی چیف سے رابطہ کیا، انہیں درمیان میں ڈالا گیا، اور یوں جنرل باجوہ کی کال کے بعد ولی عہد شام 6:30 بجے وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے ہوٹل آئے۔ میٹنگ میں فیصلہ ہوا پاکستان کا کوئی وفد کوالالمپور سمٹ میں شرکت نہیں کرے گا۔ ملاقات ختم ہوئی۔ وزیر اعظم ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے تو انہوں نے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے سیکریٹری خارجہ کی سربراہی میں وفد کوالالمپور بھجوانے کی ہدایت دے دی۔ یہ ہدایات بھی سعودی حکام تک پہنچ گئی۔ وزیر اعظم ابھی فضا میں تھے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں فون آ گیا۔ آپ نے آدھ گھنٹے میں وعدہ توڑ دیا۔ سعودی عرب کو یقین دلایا گیا ہم وعدہ پورا کریں گے، اور یوں پاکستان نے ملائیشیا سے معذرت کر لی۔ یہ معاملہ سیٹل ہو گیا، لیکن چند دنوں میں 2 نئے کٹے کھل گئے۔ وزیر اعظم نے واپسی پر کابینہ کے اجلاس میں کراؤن پرنس کے رویے کو ناشائستہ اور پاکستان کی توہین قرار دے دیا، اور پھر انہیں 10-12 منٹ پنجابی میں برا بھلا کہتے رہے۔ یہ گفتگو 2 وزراء نے سعودی سفیر تک پہنچا دی۔ سفیر نے ٹرانسلیشن شروع کرائی تو یہ اطلاع اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ گئی۔ حافظ طاہر اشرفی کو ایک بار پھر درمیان میں ڈالا گیا، اور انہوں نے بڑی مشکل سے یہ مسئلہ بھی حل کرایا۔ میں نے اشرفی صاحب سے پوچھا، وزیر اعظم کی تحقیقات کے مطابق یہ اطلاع اور نے سفیر تک پہنچائی تھی۔ طاہر اشرفی کا جواب تھا، میں تصدیق اور تردید کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ دوسرا کٹا طیب اردگان نے کھول دیا۔
پیرس میں 21 جنوری 2020 کو ورلڈ اکنامک فورم کی میٹنگ تھی۔ عمران خان نے وہاں ساری بات طیب اردگان کو بتا دی اور طیب اردگان نے یہ راز میڈیا ٹاک میں پوری دنیا تک پہنچا دیا اور یوں سرد مہری برف میں تبدیل ہو گئی۔ 2020 پاک سعودی تعلقات کا بدترین سال تھا۔ اس سال عمران خان سعودی عرب گئے اور نہ کوئی وہاں سے آیا۔ عمران خان نے سعودیز کو مزید چڑھانے کے لیے اپریل 2020 میں پاکستان میں ارطغرل ڈرامہ بھی شروع کرا دیا۔ سعودی عرب اور ترکی میں 1517 سے اختلافات ہیں۔ ترکی پہلے جنگ عظیم تک سعودی عرب پر قابض رہے۔ ترکوں نے آل سعود کے تمام مرد قتل کر دیے تھے، صرف 3-4 مرد بچے تھے اور یہ بھی کویت میں پناہ گزین رہے تھے، لہٰذا یہ ہمیشہ ترکی سے فیصلے پر رہے، مگر ہم نے عین اختلافات کے دنوں میں ارطغرل ڈرامہ چلا دیا اور اس نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ اونٹ کی کمر پر آخری تنکا شاہ محمود قریشی نے 5 اگست 2020 کو رکھ دیا۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے سعودی عرب کو سیدھی سادھی دھمکی دے دی اور جواب میں سعودی عرب نے ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ پر پیٹرول دینا بھی بند کر دیا اور اسٹیٹ بینک میں پارک اپنے $1 بلین بھی واپس مانگ لیے۔ پاکستان کے پاس اس وقت سرمایہ کی قلت تھی۔ وزیر اعظم نے حسب عادت یہ ایشو بھی فوج کے حوالے کر دیا اور آرمی چیف نے بڑی مشکل سے چین سے $100 پر ملین لے کر سعودی عرب کو واپس کیے اور پاک سعودی سرد مہری کا کلائمیکس 9 دسمبر 2020 کو بھارتی آرمی چیف جنرل منوج مکنند نروانے کا سعودی عرب اور UAE کا دورہ تھا۔ یہ کسی بھارتی آرمی چیف کا سعودی عرب اور UAE کا پہلا دورہ تھا۔ یہ خطرے کا آخری الارم تھا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی ریڈنگ کے مطابق بھارت سعودی عرب کو عسکری ٹریننگ اور مسلمان فوج دینے کے لیے تیار تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر درمیان میں آنا پڑا۔ جنرل فیض حمید کی کوششوں سے بھارتی آرمی چیف کے دورے کی تاریخیں تبدیل ہوئیں اور اس کی ولی عہد کے ساتھ میٹنگ بھی نہ ہو سکی۔ یہ آخری حد تھی۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دھاگا ٹوٹ رہا تھا۔ اسے بچانے کے لیے آرمی چیف اور DGI کو بے تحاشا کام کرنا پڑے۔ اس دوران ایک وقت ایسا بھی آیا جب آرمی چیف نے سعودی عرب کے ڈپٹی ڈیفنس منسٹر کو کہا، آپ اگر ہم پر سارے دروازے بند بھی کر دیں گے تو بھی ہم باہر بیٹھ جائیں گے کیونکہ آپ بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ہیں۔ یہ سن کر ڈپٹی ڈیفنس منسٹر اٹھا، اس نے آرمی چیف کو سینے سے لگایا اور کہا، آپ اور میں آج سے بھائی بھائی ہیں۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھ سے براہ راست بات کریں۔ ایک طرف سعودی عرب کو منانے کی کوششیں جاری تھیں اور دوسری طرف 3 مارچ 2021 کو جب ٹیلی ویژن پر یوسف رضا گیلانی کے جیتنے اور حکومتی امیدوار حفیظ شیخ کے ہارنے کی خبر چل رہی تھی، عین اس وقت عمران خان نے اپنے دفتر میں 4 لوگوں کے سامنے کہہ دیا۔ انہوں نے کچھ الفاظ کہتے ہوئے کہا کہ اس کا تختہ نہیں الٹا جا سکتا۔ وزیر اعظم کے سامنے ایک ایسا شخص بھی بیٹھا تھا جو تعلقات کی بحالی کی خبر سننے آیا تھا اور وہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ اٹھا، سیدھا GHQ گیا اور آرمی چیف سے کہا، سر مجھے نکالیں، میں خواہ خواہ مارا جاؤں گا۔ اسے تسلی دی گئی اور کہا گیا، آپ یہ کام ملک کے لیے کر رہے ہیں، کسی ایک شخص کے لیے نہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، 2021 کے رمضان میں کرائن پرنس اور عمران خان کے درمیان پہلا ٹیلی فون رابطہ ہوا۔ رابطے کی یہ خبر طاہر اشرفی وزیر اعظم کے پاس لے کر گئے اور وزیر اعظم نے بڑی نخوت سے کہا، چھوڑو یار، وہ مجھے کہاں فون کرے گا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا، فون آئے گا لیکن آپ نے پلیز ایران، یمن، عالم اسلام اور ریاست مدینہ کی بات نہیں کرنی۔ آپ صرف 2 برادر ملکوں کے درمیان تعلقات تک محدود رہیں۔ یہ ہدایات وزیر اعظم کے سٹاف کو بھی دے دی گئی۔ انہیں کہا گیا وزیر اعظم اس کے علاوہ ایک لفظ نہیں بولیں گے۔ تعلقات کا دھاگا بڑی مشکل سے جڑا تھا اور ریاست وزیر اعظم کی ذرا سی بے احتیاطی بھی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ تو ناظرین، ہمارے آج کے اس کالم میں اتنا ہی تھا۔ مزید کالم سننے اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا